صلى عليك الرحمن. مرزا غلام احمد کے بارے میں غور سے سنیے گا. 30 نکتے ہیں, میں پڑھوں گا اور اس کو ترجمہ کروں گا, اور یہ چیز آپ لوگوں کو اگر سمجھ آ جائے تو کوئی شخص گمراہ نہیں ہو سکتا اس معاملے میں. پہلا پوائنٹ, برتھ پلیس انڈیا, پاکستان بارڈر پنجاب, اس کی پیدائش. کیپٹل امرتسر, گولڈن ٹیمپل گرداسپور, ضلع پٹیالہ, محلہ قادیان. یہ کون تھا؟ یہ پیدا ہوا تھا ادھر. برتھ 1839 میں پیدا ہوا. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ شخص کا کیوں ذکر کر رہا ہوں میں, اس کی وجہ بائبل سے تعلق ہے. یہ آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گا, ابھی آپ رک جائیں اور سنتے جائیں, پھر میں آپ کو بتاؤں گا اس کا کیوں ذکر کر رہا ہوں میں. تیسرا پوائنٹ, میرج ایٹ دا ایج آف 12 ود حرمت بی بی ان 1852. حرمت بی بی سے شادی کی 1852 میں. کس نے؟ مرزا غلام احمد نے. 1857 میں اس کا ریلیجیس جرنی سٹارٹ ہوا, دینی جرنی سٹارٹ ہوا. اس نے اپنا سفر سٹارٹ کیا. کس کا؟ دین کا سفر سٹارٹ کیا. ایک لوکل مولوی سے, ایک مولوی سے سیکھی گرامر, کہ مجھے عربی کی گرامر سکھا دو. 1864 میں اپنے باپ کی پینشن لے کے بھاگ گیا. سمجھ آئیے؟ پینشن لے کے بھاگ گیا. آفٹر 1864 اپنے آپ کو کہتا میں مبلغ ہوں اسلام کا, میرے سے بڑا کوئی نہیں ہو, مبلغ ہوں اسلام کا, آ چکا ہوں. 1857 میں جو میوٹینی کی وار ہوئی تھی برٹش میں, آپ کو پتہ ہے 1857 وار ہوئی تھی انڈیا میں, تو اس نے آ کے یہ چیز پرپوز کی اور کہتا ہے کہ برٹش ڈھونڈ رہا تھا کہ یار کوئی بندہ ملے نا جو جنگ شنگ نہ کرائے, جہاد نہ کرائے آپس میں, اچھے اچھے لوگ ملے. تو مرزا نے کہا میں ہوں, مجھے سلیکٹ کرو, گورنمنٹ مجھے سلیکٹ کرو, میں آپ کی ہیلپ کروں گا. برٹش گورنمنٹ کو کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کو ٹھنڈا کروں گا, آپ مجھے سلیکٹ کرو. 1871 میں وہ کہتا ہے کہ جی مجھے لے لو, میں آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ کا غلام, اس سرونٹ ہوں. کیا پوائنٹ نوٹ کیجئے, یہ بہت امپورٹنٹ باتیں کر رہا ہوں, یہ سٹیپ بائی سٹیپ بتا رہا ہوں آپ کو میں. پوائنٹ نمبر 9, 1877 میں پوسٹل ڈپارٹمنٹ نے اس پہ کریمنل کیس کر دیا. پوسٹل والوں کے ساتھ کوئی جھگڑا کیا, اس کو کیس کر دیا. کس کے اوپر؟ اس شخص کے اوپر. یہ سیرت دیکھیں آپ, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سیرت تھی, کافروں کے منہ سے صادق الامین, کہ سچے شخصیت. اور اس کی کیا شخصیت آ رہی ہے, کبھی پوسٹل والوں سے پھڈا ہو رہا ہے, کبھی باپ کی پینشن لے کے چرا رہا ہے. اچھا 1879 میں کہتا ہے he proclaimed to be having a revelation from Allah, کہتا ہے مجھے اللہ نے وحی دی. کب؟ 1879 میں. کیا کہ 4 والیومز لکھو کتابوں کے. اللہ نے کہا 4 کتابیں لکھ, والیوم لکھ, اور اس کی کتابوں کی والیوم اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ریویل کی. 4 والیومز. براہینی احمدیہ, کہتا ہے اس کی کتاب لکھی, کہتا ہے اس کے بارے میں کہتا ہے 4 پوائنٹس لکھے, کہتا ہے کہ جی یہ مجھے اللہ نے کہا لکھو. اور آپ کو پتہ ہے یہ کتاب پوری نہیں ہوئی آج تک, اس کے 4 والیوم پورے نہیں ہوئے اس سے. اللہ نے اس کو کہا لکھو, یہ اللہ کی کمانڈمنٹ سے بھی ناکام ہو گیا. 10 پوائنٹ. پھر پروکلیم کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا کہ شادی کر شاہ جہاں بیگم سے, دوسری, اور 3 بیٹے ہوں گے اس سے. یہ سنتے جائیں آپ لوگ, ابھی آپ سنتے جائیں بس. 11 پوائنٹ. پھر اس نے پروکلیم کیا کہ میری جسمانی طاقت ختم ہو رہی ہے, میں اب اچھا نہیں رہا. تو کہتا خدا نے مجھے کہا کہ تم ایک دوائی لو, تیاق الہی. اور آپ کو پتا ہے وہ دوائی کیا تھی؟ اوپیم, مریجوانا, ڈرگز. اس کو نام دیا اس نے اس طرح کر کے, اور وہ ڈرگز تھا, اوپیم. اوپیم لیتا تھا اور اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانے کی کوشش کرتا تھا. جی, according to him, he said that's a sexual power, but actually it was an opium. 12 point. In 1891 رات کو پروکلیمڈ کرتا ہے کہ میں مریم بن گیا ہوں, مریم, اور میں نے اپنے آپ کو پریگننٹ کر دیا, اور میرے پیٹ میں میں ہی عیسیٰ ہی پیدا ہو گیا ہوں. And impregnated by God, اور 10 months 10 مہینوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. جسٹیشن کا پیریڈ تو 9 months ہوتا ہے نا انسان کے اوپر, یہ 10 مہینوں میں پیدا ہوا. یہ کہتا ہے میں 10 مہینوں میں پیدا ہوا. کہاں لکھا ہے؟ کشتی نوح, روحانی خزائن, والیوم 19, پیج 87 to 89. پوائنٹ 13. 1891 میں پہلی احمدیہ موومنٹ انڈیا میں اس نے بنائی. پوائنٹ 14. 1893 میں کمالات اسلام میں روحانی خزائن پیج والیوم
पेज 548 में कहता है, anyone who does not believe, कोई भी तुम में से हो जो ये यकीन नहीं करता कि आई एम सेंट बाय अल्लाह, कि मैं अल्लाह से भेजा गया हूं, वो तमाम जो है फहाशा औरत की औलाद है। कहा कहता है ये किताब में, खजान आपको बता दिया, रूहानी खजान वॉल्यूम 5 पेज 548, कमालात इस्लाम, ये बात लिखी है, मैंने खुद पढ़ी है, किताब में पढ़ी है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये फितना इधर बहुत ज्यादा है, और आप लोगों को ये बुनियादी बात पता, ये बुनियादी हथौड़े हैं, ये इनके सर पे मारोगे नहीं, आगे नहीं उठेंगे। 1893 में अब्दुल्ला खान अतिम एक क्रिश्चियन था, जिससे बेचारे यहां भी बैठे थे, भाग गए, क्रिश्चियन था, डेप्यूटी कमिश्नर, उसने एक एवेंजलिस्ट था, उसने मिर्जा को चैलेंज दिया कि मुझसे मुनाजरा कर, इस बात पे मुनाजरा करो। मिर्जा को गुस्सा चढ़ा क्योंकि वो देख रहा था कि ये जो शख्स है ना, ये बहुत लोगों को ना कन्वर्ट कर रहा है। ये जो शख्स है ना, अब्दुल्ला खान अतीम, ये क्रिश्चियन था, मुसलमान नहीं था, तो ये चीज इसको हजम नहीं, तो इसने, मिर्जा ने कहा उसको कि तुम 15 महीनों में मर जाओगे। क्या हुआ, 15 महीने गुजरे, उसका काम और बढ़ गया, और वो जाके सबको मिठाइयां बांट रहा था। देखो ये झूठा निकला बंदा। कहां लिखा है? जंगे मुकद्दस, रूहानी खजान वॉल्यूम 6 पेज 293, 16वां पॉइंट। 1896 में 17 जुलाई को वो कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, कहता है कि जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नानी थी वो नाउजुबिल्लाह फहाशा औरत थी। इसी वजह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फहाश औरतों के करीब रहते थे। अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं कि ये बात इसने कहां से निकाली है। ये भी कह रहे थे ना क्रिश्चियन, आप बेइज्जती करते हैं, हमारी बेइज्जती करते हैं। जॉन चैप्टर 8 में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक प्रोस्टिट्यूट, एक फहाश औरत को बचा रहे हैं, और वो फहाश औरत अपने बालों से उनके पांव साफ कर रही है। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि मिर्जा गुलाम अहमद ने ये बात कही कि इस वजह से, क्योंकि वो बाइबल से उसने ली थी, उसने कहा इस वजह से क्योंकि इनकी नानी जो थी वो नाउजुबिल्लाह गलत रिलेशन से आई थी। आपको एक बात बताऊं कि ये जो बात है ना जॉन चैप्टर 8 में, ये अब बाइबल में निकाल दी गई है, और उन्होंने कहा कि ये तहरीफ थी। मिर्जा को नहीं पता था ये तहरीफ थी। पॉइंट समझ रहे हैं? 50 साल बाद ये बंदा झूठा साबित हो गया, 1000 साल नहीं, 50 साल बाद ही। 50 साल पहले इसने ये बात बोली कि जी ये वजह इसकी ये है क्योंकि बाइबल से ये चीज नजर आती है। बाइबल वाले स्कॉलर कहते हैं ये बात मौजूद ही नहीं थी बाइबल में, और इसको पता नहीं था। 1897 इनकम टैक्स वालों ने चार्ज कर दिया और लेटर लिखा, इसने लेटर लिखा 1898 में इंटर टैक्स वालों को, गवर्नमेंट को लेटर लिखा, कहता है टू ब्रिटिश सेड, ओ डियर ब्रिटिश गवर्नमेंट, कहता ओ डियर ब्रिटिश गवर्नमेंट, आई एम सेल्फ अपॉइंटेड एंड सेल्फ कल्टिवेटेड सीडलिंग ऑफ ब्रिटिश राज। मैं आप ही का बीज बोया हूं, मैं आप ही का ही बंदा हूं, क्या आप मुझे क्यों इनकम टैक्स के चार्ज कर रहे हो? 1900 आ गया, उसने कहा जिहाद खत्म, मनसूख, खत्म कर दो उसको, हुक्म दे दिया, और कहता मैं अल्लाह का नबी भेजा हुआ हूं, नाउजुबिल्लाह, इस बात को लाओ, खत्म कर दो, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। 1902 में कहता है 8 नवंबर को, कहता है कि मैं नाउजुबिल्लाह नबी हूं, कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में नहीं। खुद बता रहा है कि मैं कुरान से साबित हूं। भला कहां से? सूरह सफ की आयत चैप्टर 61 वर्स 6, जहां पे कहा कि मेरे बाद एक नबी आएगा, हज़रत ईसा अलैहि फरमान, उसका नाम अहमद होगा। कहता है मैं कुरान से साबित हूं, हदीस से नहीं, क्योंकि हदीस से साबित करना उसके बस की बात नहीं थी ना, क्योंकि हदीस तो वाज़ेह है। कहता है कि मैं, और हाँ फिर कहता है कि इफ एनी हदीस विच कॉन्ट्राडिक्ट्स, कहता है कोई भी हदीस जो इख्तलाफ करे मेरी बात से, मेरी बातों से या मेरी बात के ऊपर, कहता है मैं उसको फेंक दूंगा एक कचरे की तरह, गंदे कागज की तरह उसको फेंक दूंगा। कहाँ क्या? ज़मीमा नज़ूल मसीह, रूहानी खजाइन वॉल्यूम 19 पेज 140, देख लीजिएगा, हवाले हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं। 1903 में मिनारतुल मसीह वाज इस्टेब्लिश, एक उसने मदरसा बना लिया। 21 में 1905 में जन्नतुल बकी बनाई, नकली फेक जन्नतुल बकी बना के मिनारतुल कादियान के पास, और कहता है कि जो शख्स इधर दफन होगा वो जन्नती है। 1907 मजमुआ इश्तिहारात एडिशन नंबर 3 पेज 578 to 580, उसने चैलेंज दिया मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, एक स्कॉलर थे, उनको चैलेंज दिया, कहता है कि अगर तुम झूठे हो तो तुम मर जाओगे, अगर मैं झूठा हुआ
تو میں کولیرا سے مروں گا. کولیرا جو ہیضہ ہوتا ہے اس سے میں مر جاؤں گا. کس نے کہا؟ مرزا غلام احمد نے کہا. کس کو؟ ثناء اللہ امرتسری کو. مرزا مر گیا 1908 26 مئی کو کولیرا سے. اور اس کا جو فادر ان لا تھا, مرزا کا فادر ان لا سسر, اس نے کہا کہ آخری الفاظ مرزا کے تھے آئی ہیو اے کولیرا, مجھے ہیضہ ہو گیا ہے ابا جی. اینڈ مولانا ثناء اللہ امرتسری 40 سال تک زندہ رہے آگے, اور ساری کی پروفیسیز جھوٹی نکلی. میں اکثر مولانا آصف صاحب سے کہتا ہوں کہ جو احمدیز ہے, قادیانی ہے, یہ کبھی بھی مرزے کی سیرت پہ بات نہیں کریں گے, یہ اس کی سوچ پہ بات کریں گے. سوچ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے, اس کی سوچ تھی, یہ چیزیں اس کی سوچ تھی. اس کی سوچ ختم کرنی ہے. کریکٹر تو ہے ہی نہیں نا, کریکٹر تو ہے ہی کوئی نہیں. سوچ کو ختم کرو, سوچ. 24 پوائنٹ 1899 جون کہتا ہے کہ مجھے بشارت ہوئی اللہ سے کہ میرا بیٹا ہوگا اور وہ میرے بعد خلیفہ بنے گا, نبی بنے گا, نعوذ باللہ, سکسیسر. لیکن وہ بچہ 8 سال میں مر گیا. 25 پوائنٹ when his wife was pregnant, اس کی بیوی حاملہ ہوئی 1903 1904 میں, اور اس نے پروفیسیز دی, اس نے بشارت دی کہ اب مجھے بیٹا ہوگا اور یہ بہت اچھا والا ہوگا, پرفیکٹ ون, یہ A1 بچہ نکلے گا. اب بیٹے کی جگہ بیٹی ہو گئی اور 1 سال بعد مر گئی. 1907 16 سپتمبر کہتا ہے کہ مجھے ایک بچہ ہوگا. کب؟ 1907 16 سپتمبر کو بشارت دے کہ مجھے اب بچہ ہوگا, بیوی حاملہ ہی نہیں ہوئی. 27 on اکتوبر 1907 کہتا ہے مجھے وحی ملی کہ میرے گھر ایک بیٹا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا. مرزا ہی مر گیا بیچارہ. 28 پھر کہتا ہے کہ میں, جی تھینک یو, شکریہ, ہاں وہ میں نے فنڈ بالکل لائن. 28 پوائنٹ کہتا ہے کہ میں نبی سے ایکول ہوں, نعوذ باللہ, ایکول. کلمہ حق پیج 113. 29 پوائنٹ کہتا ہے زمیمہ نزول مسیح, کہتا ہے کہ اللہ میرے پاس آتا ہے اور میرے اندر مل جھل جاتا ہے, ایسے مکس ہو کے پھر میں وہی دیتا ہوں. 30 پوائنٹ حقیقت الوحی والیوم 22 کہتا ہے کہ یہ 11 آیات قرآن کی میرے لیے نازل ہوئی, نبی کے لیے نہیں. سن لو وہ آیات, یاد رکھیے گا. سورت آل عمران چیپٹر 3 ورس 31, جس میں اللہ فرماتا ہے جس نے مجھے محبت کی, جو مجھ سے محبت کرتا ہے, نبی سے محبت کرتا ہے, کہتا ہے یہ میرے لیے نازل ہوئی تھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں. سورہ نمبر 7 آیت 17, سورہ نمبر 9 آیت 33, سورہ نمبر 36 آیت نمبر 3, سورہ 36, سورہ یاسین کی آیت نمبر 3, سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 چیپٹر 17, سورہ فتح کی آیت نمبر 1 چیپٹر 48 ورس 1, سورہ فتح کی آیت نمبر 10, سورہ النجم چیپٹر 53 ورس 9, اور سورہ رحمان الرحمن ورس نمبر 1, سورہ 73 ورس 15 اور سورہ 107 ورس 1. یہ تمام باتیں کہتا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل نہیں ہوئی بلکہ میرے لیے نازل ہوئی ہے. کیا ریلیشن تھا کرسچن اور اس کا؟ سمجھ آ گیا نا؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ہدایت دے اور اس پہ چلنے کی کوشش کرے, اور آپ اپنا کام نہ چھوڑیں, کسی کو بدظن ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی ہستی تھی, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, سورہ قلم کی آیت ہے چیپٹر 68 ورس 4, کہ آپ جو سب سے بیسٹ ایک پیمانہ ہے. تو جب ہمارے نبی نے منہ اپنا کھولا تھا تو کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ کسی نے ایکسپٹ کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سیدھے ہاتھ پہ تم سورج رکھ دو, الٹے ہاتھ پہ چاند رکھ دو, میں نہیں رکوں گا کہ اللہ ایک ہے. اور ان کو ہجرت کرنی پڑی. تو بیسٹ ایگزامپل نے جب اپنا مبارک الفاظ نکالے تو کافر پیچھے رڑ گئے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ جو مرضی کر لیں, کافروں کو آپ سے نفرت ہوگی, یہ تماشے چلتے رہیں گے.